بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ملک میں آئین قانون کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، بالکل ملک جو ہے آئین اور قانون سے بالاتر ہو چکا ہے۔ ریاست کے اندر کوئی ایسا تمام لوگ جو اس وقت قانون شکنی پہ لگے ہوئے ہیں، آئین شکنی پہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسے میں اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ ماضی میں جو حکمران رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ آئین شکنی ہی کی ہے، قانون شکنی کی ہے، آئین کو اور قانون کو اپنے نیچے رکھا ہے، خود کو ان دونوں چیزوں سے باہر رکھا ہے، جس کے باعث آج ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری سابقہ حکمرانوں پر ہے، جنہوں نے 30 سے 35 سال حکومت کی اور 16 مہینے دبا کر گئے ہیں اور ملک کا، ریاست کا، غریب عوام کا، صنعت کا، انڈسٹری کا ہر چیز تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں۔ ایسا کہ جیسے انہوں نے بدلہ لیا ریاست پاکستان سے کہ کوئی دشمنی تھی ان کو اور ان کو لگ بٹھایا گیا اور ان سے بدلہ لیا گیا ریاست پاکستان سے اور یہ پاکستان کے جو ہیں غریب عوام سے۔ تو ناظرین، عطا تارڑ صاحب نے جب خالی کیا تھا، جب حمزہ شہباز بنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تھا تو یہ مشیر بن گیا تھا، اور اس وقت جو ہے ہاشم ڈگر صاحب وفاقی صوبائی وزیر داخلہ تھے، تو انہیں یہ خالی نہیں کر رہے تھے بنگلہ، اور جب بنگلہ زبردست خالی کروایا گیا ان سے تو ناظرین انہوں نے بنگلے کی جو تمام چیزیں ہیں جس میں پردے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، بگ کاک جسے کہا جاتا ہے، نل والی ٹوٹیاں ہیں، وہ اتار کے لے گئے، اور جو چیزیں لگی ہوئی تھی قیمتی وہ اتار کے لے گئے۔ خود تو اس حد تک گر گئے ہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، خالی بنگلے کو ایک سٹرکچر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا بس چلتا شاید دروازے بھی اتار کے لے جاتے، کھڑکیاں بھی اتار کے لے جاتے۔ تو ناظرین، 2013 میں یوتھ لون پروگرام شروع کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اس وقت وزیر اعظم تھے یہ، اور ان کی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بیٹی کو چیئرپرسن بنایا تھا اس پروگرام کا، اور اشتہارات جو ہیں اس پروگرام کے پروجیکٹ کے اشتہارات کی تشہیر جو ہے اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ کی گئی، کہ جو بہت زیادہ لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی تشہیر کی گئی۔ ناظرین، 170 درخواستیں آئیں، 170 درخواستیں آئیں، اور فی درخواست تھی وہ 100 روپیہ فیس تھی۔ اس طریقے سے 1.70 کروڑ روپیہ کما کے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ چلی گئی، کسی کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ ناظرین، 100 روپیہ فی فارم انہوں نے فیس رکھی تھی اور کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ 170 کروڑ درخواستیں ان کو موصول ہوئیں اور یہ پیسے لے کے رفو چکر ہو گئے۔ سب سے مزیدار بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے، تو خیر وہ چوری چکاری تو ان کا پیشہ ہے، آبائی پیشہ ہے ان کا، وہ تو کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا فن انہوں نے یہ کیا ہے کہ سرکاری پروگرام ہوا، اناؤنس ہوا، وزیر اعظم نے خود اناؤنس کیا، جب اناؤنس کیا گیا چیئرپرسن ان کو بنایا گیا، اور انہوں نے 1.70 کروڑ درخواست جو ہیں وہ جب لی انہوں نے، اس کا جو پیسہ تھا مریم نواز کے ذاتی اکاؤنٹ میں گیا، جو انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان کھولا ہوا تھا خود اپنے پرسنل نام سے، اسکیم سرکاری تھی اور پیسہ جو تھا مریم نواز کے کھاتے میں جا رہا تھا۔ تو ناظرین، 1.70 کروڑ درخواستوں کو پیسہ 100 روپے فی حساب سے یہ ڈکار گئیں۔ جب ان سے وزارت پوچھتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے تو یہ ظاہر نہیں بتا سکتے، پھر یہ کہتے ہیں عمران خان چہیتا ہے۔ عمران خان جو بھی کام کرتے ہیں اس کا تمام تر پروف اور ڈاکومنٹس عدالت کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ چیز ہے، پھر یہ کہہ دیتا ہے جی عمران خان جو ہے وہ عدالت کا چہیتا ہے۔ وہ عدالت کا چہیتا نہیں ہے، وہ قانون اور آئین کو اپنے اوپر رکھتا ہے، اس کو اپنے نیچے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب آئین کو، قانون کو بالا رکھتے ہیں، اس کے نیچے خود رہتے ہیں، اور آل شریف اور آل زرداری اور زرداری ذات خود آئین اور قانون کو وہ نیچے رکھتے ہیں، اس کے اوپر خود رہتے ہیں، کیونکہ ان پہ کسی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قانون اور آئین کا اطلاق نہ آل شریف پہ ہوتا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہوتا ہے، نہ نون لیگ کے کسی کے اوپر ہوتا ہے، صرف اطلاق ہوتا ہے آئین اور قانون کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر،
PTI ورکرز پر، سپورٹرز پر صرف ان پہ اطلاق ہوتا ہے اور کسی پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں منظور پشتی نے PTM نے جلسہ کیا، دفعہ 144 تھی، پھر بھی وہاں نعرے بازی ہوئی، جلسہ بھی ہوا، کیونکہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، آئین سے وہ بالا تر ہیں۔ نہیں بالا تر آئین سے، وہ PTI نہیں ہے، PTI کے ورکر نہیں ہیں، PTI کے سپورٹر نہیں ہیں، عمران خان صاحب نہیں ہیں۔ تو ناظرین آئین میں، کیونکہ افلاطون نے یہ کہا تھا قانون جو ہے، جو یہ کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بے وقوفی ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی کہتے ہیں، وہ بے وقوفی ہے یہ فی زمانے میں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یہاں پہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ تو ناظرین آپ روزانہ مثالیں دیکھ رہے ہیں، سول نافرمانی شروع ہوئی ہے، حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، کروڑوں روپے کے بل لوگوں کو بھیج دیے گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، خودکشی کی ہے۔ ایک آدمی نے بائک بیچ کے پچھلے ماہ کا بل جمع کروایا ہے، 20,000 بل تھا، اس ماہ 26,000 بل آ گیا، اسے خودکشی کر لی۔ یہ حالت ہے اس وقت ریاست کے میں رہنے والے غریب لوگوں کا، نہ آئین ہے نہ قانون ہے، آئین شکن بھی ہے، قانون شکنی بھی ہے، کچھ نہیں ہے ملک کے اندر اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے بس۔ یہ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تسلسل ہے PDM کا، PDM کے تسلسل کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ صنعت ہے، نہ انڈسٹری ہے،